بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ میں ایک پاکستانی عام سا شہری جس نے انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ میں نے کمانڈ آفس کے آفیسر کو اپنی گرفت میں مضبوط کر لیا ہے اور میں اس سے اپنا مطلوبہ کام لینے کے درپے ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں آج کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک جا پہنچا۔ ٹھیلے والا کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریزی رسالے کا ورق دیا جو میں ہمراہ لے گیا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں عکس اتارا اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیر کر دیکھا کہ کہیں عکس اتر تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا پختہ تھا۔ ٹھیلے والے نے مجھے ایک محلول سے بری بوتل دی۔ جب عکس دھندلا ہو کر اترنے لگے تو بوتل کے محلول سے روئی بھگو کر پہلے والی سلیٹ پر پھیروں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کروں۔ ایک دفعہ محلول سے تر سلیٹ سے 40 سے زیادہ اتر سکتے تھے۔ غرض یہ کہ جب میں ممکن ہو گیا تو میں نے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل چلا آیا۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو چکا تھا۔ دوسرا مسئلہ یشونت سے لفافہ وصول کرنا تھا جس کے متعلق میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ اس عمل میں ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کے باوجود خطرہ تھا کہ یشونت نے ہمیں پکڑوانے کا کوئی انتظام نہ کر رکھا ہو۔ یشونت کے سامنے صرف میں ظاہر ہوا تھا۔ میرے ساتھیوں کے متعلق اس کی معلومات صفر تھی، لہٰذا اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ یشونت سے لفافہ میں ہی وصول کروں گا۔ میرے ساتھی محض میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یشونت کے سامنے میں خود کو ظاہر کر چکا تھا اور فائلوں کے لفافے کی وصولی بھی مجھے ہی کرنی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر یشونت نے چھوٹی برائی یعنی اپنی ذاتی غلطیاں اور کوتاہیاں اپنے افسران کو بتا کر بڑی برائی یعنی اہم فائلیں ہمیں دینے اور تعاون کرنے کی بات اپنے افسران بالا کو بتا دی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا بلکہ میں پکڑا جاؤں گا۔ اس صورتحال میں میرا کیا حشر کیا جائے گا اس کا مجھے خوبی اندازہ تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پکڑے جانے کی صورت میں بھارتی تشدد کی سوچ ہی سے خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی تک اترتی محسوس ہوتی تھی۔ جان جانے کا خوف یقین جانیے ہرگز نہ تھا کیونکہ ہم تو سروں پر کفن باندھ کر ہی سرحد پار آئے تھے۔ خوف تھا تو صرف یہ کہ تشدد اس انتہا تک سہ سکوں گا۔ بہرحال اس بے چینی پر میں نے قابو پا لیا۔ پسٹل کو اچھی طرح چیک کر کے لوڈ کر لیا اور سائیڈ کی دھاڑ کے تاروں کو ڈھیلا کر دیا تاکہ ضرورت پڑے تو اسے جلد از جلد نکل سکوں۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یشونت سے پیکٹ کہاں پر لوں۔ یشونت کے گھر سے دفتر جانے والی بس پر پیکٹ لینا خارج بحث تھا، اس لیے کہ یشونت کو اگر ڈبل رول کرنا تھا تو بس میں پہلے ہی سے بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوں گے جو مجھے بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ اب باقی رہ گیا تھا کہ یشونت کا بس سے اتر کر گھر جانے کے دوران کا فاصلہ۔ بس اسٹاپ اس کے گھر کی گلی سے قریب 50-60 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس راستے پر بھی بھارتی کمانڈو پہلے سے موجود ہو سکتے تھے اور اس کے گھر کی گلی تو ایک پھندا ثابت ہو سکتی تھی۔ اگرچہ میرے ساتھی بس میں سڑک اور گلی میں میری ہدایت کے مطابق موجود ہونے تھے لیکن ہم پانچوں اپنے سائیڈ آرمز کے ساتھ کمانڈوز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوچ کر بالآخر ایک تجویز کچھ بہتر نظر آئی اور میں نے اس عمل کے مطابق فیصلہ کیا۔ میری روانگی کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے 2 نفل بارگاہ رب العزت میں اپنی کامیابی کی التجا کے پڑے اور اپنی ساری تیاری کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں نے ہوٹل کے باہر کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک ٹیکسی لی اور اسے کناٹ پیلس لے گیا۔ وہاں اس ٹیکسی کو چھوڑ کر ایک دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے گھر کی گلی کے سامنے رفتار آہستہ کروا کے آگے بڑھ گیا۔ میرے 2 ساتھی بھی وہاں موجود اونچے اور ٹھیلے والوں کے سامنے مصروف تھے۔ آگے جا کر میں نے یہ ٹیکسی بھی چھوڑ دی اور ایک اور ٹیکسی لے کر یشونت کی گلی والی سڑک پر آ گیا اور اسے ایک ایسی جگہ پارک کروایا جہاں سے بس اسٹاپ اور میری ٹیکسی کے بیچ میں یشونت کی گلی پڑتی تھی۔ ٹیکسی کا رخ میں نے بس روٹ کے مخالف سمت کر دیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دفتر کے والی بس آ گئی۔ 3-4 مسافروں کے ساتھ یشونت بھی اترا اور میرے 2 ساتھی بھی۔ دوسرے اترنے والے مسافر بے ضرر دکھائی دے رہے تھے۔ بس آگے بڑھ گئی۔ میرے پہلے سے موجود 2 ساتھی مجھے اپنے مخصوص اشاروں سے سب اچھا کی رپورٹ دے چکے تھے۔ بس سے اترنے والے ساتھیوں نے بھی اشاروں میں سب اچھا کی رپورٹ دی تو میں نے ٹیکسی سٹارٹ کرنے
اور آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کا کہا۔ یشونت بھوجل قدموں سے اپنی گلی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا جس میں وہ دوپہر کے کھانے کا کیریئر رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یشونت ابھی گلی سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے ٹیکسی اس کے بالکل قریب رکوا دی۔ یشونت نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ باہر آ جاؤں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے تھیلے میں سے ایک بڑا پیکٹ مجھے نکال کر دیا اور کہا کہ صبح 7 بجے تک یہ واپس پہنچا دوں۔ یہ سارا عمل 8-10 سیکنڈ میں ہوا۔ لے کر میں تیزی سے پلٹا۔ میرے چاروں ساتھی اس دوران گلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی یہی خدشہ تھا کہ کہیں میں ٹریپ نہ ہو جاؤں۔ ٹیکسی تک پہنچتے پہنچتے میں نے پیکٹ ایک ساتھی کو تھما دیا اور کہا کہ گھر پہنچو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ کناٹ پیلس پر میں نے پھر ٹیکسی بدلی اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل تک پہنچتے میں بار بار پیچھے دیکھتا رہا اور کہیں میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا، لیکن سب ٹھیک تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور گہرا سانس لیا۔ اب تک سب کام ہمارے منصوبے کے عین مطابق ہو رہے تھے۔ میں 1-1.5 گھنٹہ آرام کر کے سو گیا اور سلیٹوں کے چاروں سیٹ اور کیمیکل کی ایک بوتل لے کر ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ انہوں نے پیکٹ کھولا نہیں تھا۔ میں نے پیکٹ کھولا۔ اس میں ایک بڑی فائل میں آنے والی ڈاک اور دوسری فائل میں جانے والی ڈاک کے کل ملا کے 200 سے اوپر خطوط تھے۔ میں نے خطوط پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ کی اور آنے والی ڈاک کے خطوط پر دفتری طریقے کے فولڈنگ کے نشان ہیں یا نہیں، سب پر نشان موجود تھے۔ اس سے ان کے صحیح ہونے کا یہ پتہ چلتا تھا، جبکہ جانے والی ڈاک فولڈ نہیں تھی۔ ہر خط پر ٹاپ پریورٹی اور کانفیڈینشیل کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جانے والی ڈاک کاربن کی کاپیاں تھیں، جبکہ آنے والی ڈاک اصلی خطوط پر مشتمل تھی اور ان کے لیٹر ہیڈز پر مختلف کارپس اور ڈویژنز کے نشان اور نمبر چھپے ہوئے تھے، جبکہ جانے والی ڈاک پر خط بھیجنے والے کے افسر کا نام اور رینک دستخطوں والی جگہ کے نیچے درج تھا اور اس کے نیچے ٹائپسٹ اور آفس سپرنٹینڈنٹ کے نام کے پہلے حروف درج تھے۔ جب میں ہر طرح سے ڈاک کے صحیح ہونے پر مطمئن ہو گیا تو میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ انہوں نے خوشی کا نعرہ لگایا اور بڑھ بڑھ کر مجھے اس کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ میں نے انہیں اسی گرمجوشی سے مبارکباد دی اور کہا کہ اتنی بڑی کامیابی ٹیم ورک کے بغیر ممکن نہ تھی اور مبارکباد کے ہم سب برابر کے مستحق ہیں۔ حقیقتاً یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہم آرمی ہیڈ کوارٹرز میں دراز ڈالنے اور رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب ہمیں مسلسل اہم نوعیت کی معلومات وصول کرنے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے چارے ساتھیوں کو سلیٹوں سے کاپی بنانے کی ترکیب سمجھائی اور دونوں فائلوں کے کاغذات ان میں بانٹ دیے اور وہ پوری مستعدی سے کاپیاں بنانے میں لگ گئے۔ 4 گھنٹے سے زیادہ کی مسلسل انگریزی سے تمام کاپیاں تیار ہو گئیں۔ میں نے یشونت کی دی ہوئی فائلوں میں اس ترتیب سے لگا دیے، جو کاپیاں ہم نے بنائی تھیں وہ الگ محفوظ تھیں۔ کامیابی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول چکے تھے۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو ایک ساتھی نے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے ایک خیال سوچا۔ میں نے کیمرے والے اور ایک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھے اور مسلح بھی۔ کیمرہ اور فلیش گن بیگ میں ڈال کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ رات کے قریباً 11:30 بجے ہوں گے جب ہم یشونت کی گلی میں پہنچے۔ ٹمٹماتے ہوئے 1-2 سرکاری بلب اس تنگ گلی کا اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کیمرہ والے ساتھی سے کہا کہ یشونت کے گھر کے دروازے کے باہر وہ میری اور یشونت کی ایسے پوز میں تصویر اتارے کہ میری پشت ہو اور یشونت کا چہرہ، اور میں فائلیں اسے دیتے ہوئے اس طرح پکڑوں گا کہ فائل کور اور اس پر لکھا ہوا صاف پڑا جائے گا۔ دراصل ساتھیوں کے گھر چائے پیتے ہوئے میرا خیال اچانک ایک فائل کور پر آ گیا تھا۔ یشونت نے اپنے گھر میں جلدی یا گھبراہٹ میں بھیجے جانے والے خطوط کی کاربن کاپیز ایسے فائل کور میں لگاتی تھی جس پر اوپری کونے سے نیچے دوسرے کونے تک ایک موٹی سرخ پٹی بنی ہوئی تھی اور اس پٹی پر بڑے بڑے حروف میں کانفیڈینشیل اور فائل کور کے اوپری حصے پر بھی بڑے بڑے حروف میں آرمی ہیڈ کوارٹرز لکھا ہوا تھا۔ اسی فائل کور نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ میرے ساتھی نے یشونت کے گھر کے سامنے پہنچ کر کیمرے کو فوکس کر کے اپنی جگہ سنبھال لی۔ دوسرے ساتھی نے پسٹل نکال کر ہمیں کور کیا اور میں نے یشونت کے گھر کے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد یشونت کی بڑی ٹیچر لڑکی نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ میں نے کہا ایک ضروری کام سے یشونت صاحب سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی غالباً سوئی ہوئی تھی، اس لیے بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یشونت سنبھالتا ہوا باہر آ گیا
مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا، وہ گمسم سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیر سے آنے میں بھی چاہتا ہوں علی، صبح مجھے ایک ضروری کام سے آگرہ جانا ہے، اس لیے فائلیں لٹانے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے میں نے سرخ پٹی والی فائل پیکٹ سے نکالی اور یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ کا تعاون ہمارے لیے بر وقت ملتا رہے تو آپ کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت فلیش لائٹ چمکی، یشونت کے منہ سے اختیار چیخ نکلی اور وہ اچھل پڑا۔ میں نے یشونت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ بار بار میرے کیمرے والے ساتھی کی جانب اشارہ کر رہا تھا، جو تصویر اتارتے ہی تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا تھا اور صرف اس کا سایہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوسری فائل اور پیکٹ کو یشونت کے ہاتھ میں دیے اور کہا، کوئی بات نہیں، اپنا ہی آدمی تھا۔ یشونت نے گھبراہٹ میں اٹکتے اٹکتے کہا، اس نے تصویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں اس نے تصویر اتاری ہے، صرف ہمارے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یشونت کے ساتھ گزشتہ 30 منٹوں میں جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کی حالت غیر ہو چکی۔ سر جھکائے، نگاہیں اپنے پاؤں پر جمائے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، پرسوں شام 7 بجے میں سرائے بیرم خان کے اسی ہوٹل میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ آپ اپنے ہمراہ ٹاپ پریورٹی اور انتہائی کلاسیفائڈ اہم معلومات کے کاغذ لائیں۔ اب جب ہم سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جھجک کیسی؟ پرسوں ملاقات کے بعد آپ کے شمی کے بالاخانے پر جانے کا مالو بندوبست کر دیا جائے گا۔ یشونت کے چہرے پر مایوسی مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً ہی کہا، مسٹر یشونت، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک وقت پر پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوست ہیں، لیکن ہماری ہدایات پر عمل کرتے وقت آپ مجھے بات سمجھنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو یشونت کے چہرے پر چند لمحے پہلے نمودار ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اسے مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس چل دیا۔ ہمیں کور دینے والا ساتھی بھی اوٹ سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا مجھ سے پہلے سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ ساتھیوں کو ان کے گھر قریب اتار کر میں نے لودھی ہوٹل کے قریب کسی کو فارغ کر دیا اور ٹہلتے ہوئے ہوٹل جا۔ اپنے مشن کی کامیابی کے بعد میری ساری بے چینی اور تھکن دور ہو چکی تھی۔ ہوٹل لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور مشن میں کامیابی کے بعد اس کے تسلسل اور رابطے کے مختلف ذرائع متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ اگلے روز صبح ہی میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور وائرلیس پر کوڈ پیغام لاہور بھیجا اور اس بار 2 کیریئرز کو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں رابطہ پیدا کر لیا گیا ہے۔ اہم کاغذات کی کاپیاں بھیجنی ہیں، اگر ممکن ہو تو ایسا کیمرہ بھیجا جائے جس سے کاغذات کی تصویر اتاری جا سکے۔ کیمرے کے لیے فالتو فلمیں بھی خاصی تعداد میں بھیجی جائیں۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے خاکروبوں کے لگائے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اب جب کہ یشونت ہمیں صرف ٹاپنگ آفس میں موجود کاغذات مہیا کر سکتا ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹرز میں جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمروں تک اس کی رسائی نہیں، وہاں صرف خاکروب ہی دفتری اوقات کے بعد صفائی کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی کے لکھے ہوئے نوٹ، جنہیں وہ 2-3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، ہمیں لا کر دے سکتے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ہیڈ کوارٹرز میں BCO صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمرے کون صاف کرتا ہے اور ان کے متعلق معلومات یشونت ہی ہمیں دے سکتا ہے، لہٰذا پہلے یشونت سے ان خاکروبوں کے نام معلوم کیے جائیں اور پھر ان پر کام کیا جائے۔ دراصل حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آئندہ کے منصوبے میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی تھی۔ یشونت کا تعاون حاصل ہونے سے پہلے ہم ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب ہمیں صحیح افراد تک یشونت پہنچا سکتا تھا یا کم از کم اس کی نشاندہی کر سکتا۔ میرے ساتھی جان دینے کو تو ہر وقت تیار تھے، لیکن نہ تو ان کی سوچ میں گہرائی تھی اور نہ ہی وہ اپنے گروپ لیڈر سے اختلاف کرتے اور مشورے دیتے تھے۔ شاید یہ ان کی ٹریننگ اور سخت ڈسپلن کی وجہ ہو۔ میں نے کئی بار ان سے مشورہ کرنا چاہا، لیکن وہ صرف میری ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال سویپرز پر کام کرنے والے ساتھیوں کو روک دو۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی ساتھیوں کو سویپر پر کام تیز کرنے کو کہا تھا اور اب جب انہیں روک دیا تو اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے میرے فیصلے سے اتفاق کیا اور یہیں پر میں نے اور فیصلہ کر لیا کہ آئندہ انہیں مشورے میں ضرور شامل کروں گا، لیکن حتمی فیصلہ خود کروں گا۔ اپنی ہدایات کے تحت ہمیں بارڈر پر پار بھیجا گیا تھا۔ فوجی جوانوں کی ٹریننگ میں اپنے افسر کے حکم ماننے کی نہایت سختی سے ہدایات کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوران جنگ اپنے افسر کا حکم مانتے ہوئے جوان ہزاروں لاکھوں گولیوں اور گولوں کے درمیان کود جاتے ہیں۔ ٹریننگ اور بعد میں ساری سروس کے دوران اس مقولے پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ تھنک لیٹر اوبے فرسٹ، اور میرے ساتھی
اسی ٹریننگ کے باعث بے چوں چرا عمل کر رہے تھے۔ یشونت سے رابطہ قائم ہو جانے کے بارے میں سوچتا تھا تو میری خدشات بڑھتے جاتے تھے۔ جب تک ہم دہی دامن تھے ہمیں کوئی فکر نہ تھی، لیکن یشونت سے کامیاب رابطہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ میرے خدشات اس نوعیت کے تھے: یشونت سے ہر بار کاغذات لینے اور پھر لوٹانے کے دوران پکڑے جانے کا خطرہ، جس کی وجوہات میں یشونت کی پہلے سے ہی بھارتی جاسوسوں کی نگرانی کی وجہ سے، جس کی وجہ ایک حساس محکمے کے محدود آمدنی والے شخص کی آؤٹ آف باؤنڈ علاقے میں بالاخانوں پر اکثر جانا تھا۔ شراب کے نشے میں اپنا راز اگل دینا، یشونت کی جوان اولاد کو باپ کی اس ڈیل کا پتہ چل جانا اور وطن پرستی کے جذبے کے تحت ان کا اس ڈیل کو تشدد اسباب کرنا، یشونت کو مجھ سے جو رقم ملنی تھی اسے بے احتیاطی سے خرچ کرنا اور پکڑے جانا، غرض یہ کہ کئی خدشات تھے جس سے نمٹنے کے لیے مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ ذاتی طور پر یشونت سے کاغذات لینے اور دینے کے بجائے ڈراپ کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی کسی پبلک پیلیس پر کسی ایسی محفوظ جگہ کو تلاش کرنا جہاں یشونت مقررہ وقت پر کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا کرے اور میں اور میرے ساتھی باری باری وہاں سے وہ پیکٹ یشونت کی واپسی کے فوراً بعد اٹھا لیا کریں، اور اسی طرح مقررہ وقت پر ہم پیکٹ رکھ دیں اور یشونت اٹھا لیا کرے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تجویز بتائی تو حسب معمول انہوں نے بالکل صحیح اور بہت اچھا کہا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے گوشت تیار کروں گا۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا اور مجھے اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔